الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ رب العالمین کے حضرت انسان پر بے انتہا انگنت احسانات ہیں۔ کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے جسم کے اندر عطا کی ہیں، اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو انسان اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اگر ان نعمتوں کا بندہ شکریہ ادا نہ کرے تو یہ بندہ ناشکرہ کہلاتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنے کا، اللہ تعالیٰ اسے دی ہوئی نعمتیں چھین لیتا ہے، اور جو نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں انسانیت پر، اس انسان پر اللہ تعالیٰ اس رزق کو بند کر دیتا ہے، ان نعمتوں کو بند کر دیتا ہے۔ کھانا اور پینا یہ دونوں ایک انتہائی عظیم نعمتیں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے صحت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی توفیق نہیں دی۔ ایک مثال ہے، جب ہمارے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں تو انسان چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا، دل کر رہا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی انسان نہیں کھا سکتا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسے نشے کرتے ہیں جن کا منہ کھلتا ہی نہیں، بالخصوص یہ مین پوری، یہ لوگ جو کھاتے ہیں ان کا منہ آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے، اور مین پوری جو کھاتے ہیں ان کے حالات آپ نے دیکھے ہوں گے، کینسر جیسا مرض ان کو لاحق ہو جاتا ہے، اور اس مرض میں کئی لوگ مر چکے ہیں اور کئی بھگت رہے ہیں۔ اس مرض سے اور اس نشے سے انسان کو بچنا چاہیے، جس میں یہ سمجھتا ہے کہ میری ایک کی جان جا رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ خدا را نوجوان نسل اس پر غور کرے کہ کئی ساتھی ہیں جو یہ اس مین پوری کے وبا کے اندر اور اس نشے کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نشہ نہیں کر رہے، حالانکہ یہ ایسا خطرناک نشہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، یعنی قتل کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ شخص بھی کھانا نہیں کھا سکتا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو پانی پینے سے محروم ہیں، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے جس اللہ نے ہمیں ساری نعمت عطا کی، جو ہم چاہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ کبھی ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے ایک صدر جو پہلے صدر گزر چکے ہیں، وہ بھنڈی کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا، حالانکہ اس کے پاس اربوں سے زیادہ پیسہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے مال روک دیا اور وہ کھا نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو کھانے کی توفیق نہیں ہے، اور اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے بھنڈی کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا، لیکن ایک غریب آدمی ہے جو مزدوری کرتا ہے، اس کے سامنے جو رکھو وہ کھا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا کی ہے۔ تو نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور بڑا کر دے گا۔ اگر نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں تم سے اور ہم سے چھین لے گا۔ اور یہ دنیا کا اصول بھی ہے، آپ جس سے بھلائی کرتے ہیں، آپ اس کے ریٹن کے اندر اگر اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں، بارک اللہ کہتے ہیں، تو اگلے کی دل خوش ہو جاتی ہے، مجھے یہ دعا دے رہا ہے۔ اور یہ اسلام میں سکھاتا بھی ہے کہ کسی کا ہم کھانا کھائیں نا، جب اگر منہ میں ڈال کر لقمہ وہ اپنے پیٹ میں جائے تو فوراً اس بندے کے لیے دعا دینی چاہیے کہ اللہ اس نے مجھے کھلایا ہے تو اس کو کھلا۔
اللہ اس نے مجھے پلایا ہے، یہ اللہ مطعم من اطعمنی وسط من سقانی کی معنی یہی ہے، اللہ مطعم، اللہ جس نے مجھے کھلایا ہے اس کو تو کھلا، وسط من سقانی، اللہ اس کو تو پلا جس نے مجھے پلایا ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے، ایک اگلا کچھ اس کو دے رہا ہے، اس کے ریٹرن میں اس کے لیے دعائیں دی جا رہی ہیں، اور یہ اسلام ہمیں سکھاتا بھی ہے۔ نعمتوں کا شکریہ انتہائی ضروری ہے، جب تک ہم کرتے رہیں گے شکریہ ادا، تب تک اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش نازل کرتا رہے گا۔ اس حوالے سے کئی دعائیں ہیں، ایک مختصر دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے۔ کئی ساتھی ہیں فرض کے بعد ذکر اذکار نہیں کرتے، فرض کے بعد ذکر اذکار میں انتہائی مختصر دعا ہوتی ہے، بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ پرچہ جو لگا ہوا ہے اس پر وہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، اے معاذ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہی جملہ پھر دوسری مرتبہ کہا اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو شخص یہ دعا کرتا ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور محبت کی قسم اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کریں پھر بھی سچی ہے کیونکہ ہمارے نبی ہیں، لیکن قسم اٹھا کر کہا کہ 2 مرتبہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کے بعد ایک وصیت کی، فرمایا کہ اسی کا میں تجھے ایک چھوٹی سی وصیت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ تقول، کسی فرضی نماز کے بعد اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ فرض نماز کے بعد مانگنی ہے اور اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ دعا کون سی ہے؟ دعا بہت چھوٹی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ربی اعنی علی ذکرک بھی آتا ہے اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس میں 3 چیزیں مانگی گئی ہیں۔ بندہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے اللہم اعنی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اللہ جب تک جی کے اندر جان ہے تب تک میں تجھ سے اللہم اعنی علی ذکرک، میں تیرا ذکر کرتا رہوں، میری زبان میں ہمیشہ تجھے یاد کرتا رہوں، و شکرک، جو تو نے نعمتیں مجھے عطا کی ہیں اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں، و حسن عبادت، اور اللہ وہ عبادت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما جس عبادت جو بہترین عبادت ہو، جس سے تو راضی ہو جائے، اس عبادت کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ 3 سوال ہوئے ہیں، تینوں ہی قیمتی ہیں۔ ذکر کی الگ فضیلت ہے اور ذکر کرنے والے سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ سوال کرتا ہے اللہ جو نعمتیں تیری میں استعمال کرتا ہوں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا بہت ہی ان دونوں سے بھی اہم سوال ہے اچھی عبادت۔ عبادتیں لوگ کرتے ہیں زندگی کھپ جاتی ہے، لیکن بعض ایسی عبادتیں ہیں بلکہ بعض لوگوں کی ایسی عبادتیں پوری زندگی نیکیاں کرتے رہے لیکن قیامت والے دن وہ نیکیاں ان کے منہ میں ماری جاتی ہے، اس عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ اس عبادت کی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو اچھی ہے، جو جس سے تو راضی ہو جائے، تیری رضا والی عبادت، اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، ہمیں ہر شخص یاد کر سکتا ہے، 2 منٹ کے لیے یہاں پر بیٹھ کر اس کو یاد کر سکتا ہے، بڑی آسان دعا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد کی دعائیں بہت ہی اعلیٰ اور عظیم ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ ایسی عظیم دعائیں ان کی معنی اتنی اچھی ہے، جب ہم مانگیں گے تو اللہ دے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب ان العبد لیاکل الاکلۃ، فرمایا کہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے فیحمدہ علیہ، اس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، ویشرب الشربۃ، اور وہ پانی پیتا ہے فیحمدہ علیہ، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، لیرضیٰ، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں ہمارا رب ہم سے خوش ہو، نعمتوں کا نزول فرمائے، جو نعمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ بند نہ ہو، تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج روزگار کی معیشت کم ہو رہی ہے، انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا کاروبار، یعنی ٹائم کم ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا۔
شکریہ ادا کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے شکریہ ادا کریں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ جو روزی دے رہا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں نکالیں۔ یہ دو قسم کے شکریہ ہیں، رزق کمانا اور رزق میں سے خرچ کرنا، دوسرا رزق جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے اللہ کا شکریہ زبان سے ادا کریں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرے گا۔ آج کے درس کے لیے اتنی نصیحت کافی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔